بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اسپرٹ آف اسلام چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں ہم جماعت نہم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج پہلا لیکچر ہے جس میں ہم سبق نمبر 1 اخلاق نبوی کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز آپ کو ملتے رہیں۔ سب سے پہلے مصنف کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا نام محمد شبلی تھا۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 عیسوی میں ہندوستان کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور 1914 کو وفات پائی۔ آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ نعمانی کا اضافہ خود کیا۔ آپ کا خطاب شمس العلماء تھا۔ ابتدائی تعلیم علی گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی اور سر سید احمد خان نے آپ کو علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ آپ نے مختلف ممالک کے سفر کیے جن میں مصر، شام، ترکی اور روم کے سفر شامل ہیں۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ علامہ شبلی نعمانی ایک بلند پایہ شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ یعنی تاریخ نگار تھے۔ آپ کی تصانیف میں جو مشہور تصانیف ہیں وہ سیرت النبی، المامون، الفاروق، الغزالی، سیرت النعمان، سوانح مولانا روم، موازنہ انیس و دبیر شامل ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں 25 برس رہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے، غریبوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو برا بھلا نہ کہتے، برائی کے بدلے برائی نہ کرتے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھاتے تھے، کسی کی درخواست رد نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے مسکراتے گھر میں داخل ہوتے تھے، پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے اور ٹھہر اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش مزاج، نرم خو یعنی نرم طبیعت کے مالک اور مہربان تھے، کوئی بری بات نہیں کرتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے اور نہ کسی کی ٹوہ میں رہتے تھے، بلا مقصد بات نہ کرتے، جب تک دوسرا بات ختم نہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہتے، اپنی تعریف سننا پسند نہ کرتے تھے، فیاض یعنی سخی اور سچے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ہند بن ابی حالہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، کسی کی توہین نہ کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کرتے، کھانے کو برا نہ کہتے، جو ملتا کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقار و متانت سے گفتگو کرتے تھے، سلام و مصافحہ کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ایک بار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قیس
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے، یعنی آپ کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اونٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بے ادبی کے لحاظ سے نہ بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر واپس جانے کو کہا۔ ایک بار نجاشی کے سفیر مدینہ میں آئے تو صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمت و مدارت خود کی۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب کی درخواست پر ان کے گھر کھانے کی دعوت قبول کی اور ان کی اجازت سے راہ سے ایک شخص کو بھی ساتھ لیا۔ کسی کی بات پسند نہ آتی تو اس کے سامنے اس کا ذکر نہ عزیز طلبہ، اس کے بعد سبق کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں۔ نصاب میں شامل سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے، یعنی مولانا شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی نے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں کہ گھر کے اندر اور باہر آئلی و سماجی زندگی اور گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کو برا کہتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ کسی سے انتقام لیتے، گھر میں ہنستے مسکراتے رہتے، ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے، نرم خو اور مہربان تھے، مطلب کی بات کرتے، کسی کی ٹوہ میں نہ رہتے، فیاض اور راست گو تھے، یعنی بے حد سخی اور سیدھی بات کرنے والے تھے، کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے، سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے، جس میں پہلا سوال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ اس کا جواب ہے زمانہ آغاز وحی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ اس کا جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہوئے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو اور مہرباں طبع تھے، سخت اور تنگ دل نہ تھے۔ سوال نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کیا کرتے تھے؟ جواب ہے صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہند بن ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے،
کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ اس کا جواب ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ بینائی میں ضعف یعنی کمزوری کی بدولت بارش کے دنوں میں مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیں تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لوں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مشقی سوالات میں سے اگلا سوال درست جواب پر صحیح نشان لگائیے۔ اس میں آپشن دیے گئے ہیں اور چاروں میں سے ایک آپشن کا چناؤ کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں؟ نمبر 1 15 برس، نمبر 2 20 برس، نمبر 3 25 برس، نمبر 4 30 برس۔ اس کا صحیح جواب ہے 25 برس۔ دوسرا سوال، سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہلے خود سلام کرنے کا، نمبر 2 اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، نمبر 3 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، نمبر 4 نرم لہجے میں بات کرنے کا۔ عزیز طلبہ، اس کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 ہے، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے۔ تیسرا سوال ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ نمبر 1 محبت کی وجہ سے، نمبر 2 رشتہ داری کی وجہ سے، نمبر 3 دوستی کی وجہ سے، نمبر 4 مروت کی وجہ سے۔ اس کا صحیح جواب ہے محبت کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا؟ نمبر 1 قیس، نمبر 2 خالد، نمبر 3 عمر، نمبر 4 قتادہ۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا صحیح جواب ہے قیس۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مصافحہ کرنے کا مطلب ہے؟ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 گلے ملنا، نمبر 3 مسکرا کے ملنا، نمبر 4 ہاتھ ملانا۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا صحیح جواب ہے ہاتھ ملانا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ابو شعیب کے غلام کی بازار میں دکان تھی؟ نمبر 1 گوشت کی، نمبر 2 سبزی کی، نمبر 3 پھلوں کی، نمبر 4 کپڑے کی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے گوشت کی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے۔ الف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ جس طرح کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس خالی جگہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آئے گا۔ اس طرح سے یہ پورا جملہ یوں بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے۔ دوسری خالی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا۔ اس میں جواب ہے انتقام۔ تو جملہ اس طرح بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح سے تیسری خالی جگہ ہے، اپنے نفس سے
ڈیش چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ اس کے جواب میں 3 لفظ آئے گا۔ جملہ اس طرح بنے گا کہ اپنے لفظ سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ چوتھی خالی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے۔ اس کے اندر بھی اسکرین پر جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے سلام لفظ آئے گا، تو جملہ اس طرح بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پیش دستی فرماتے۔ اور آخری خالی جگہ ہے ایک دفعہ ڈیش کے ہاں سے سفارت آئی، اس میں جواب آئے گا نجاشی، یعنی جملہ اس طرح بنے گا کہ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے سفارت آئی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 5 درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اس کا جواب درست ہے، اسکرین پر آپ دیکھیے ٹک کا نشان لگا ہوا ہے۔ ب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا جواب بھی درست ہے، ٹک کا نشان لگا ہوا ہے۔ جیم، حضرت امام حسن نے حضرت علی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ اس کا جواب غلط ہے، تو اس پہ غلط کا نشان لگایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے تھے۔ یہ بھی درست جملہ ہے، ٹک کا نشان لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آخری جملہ ہے ایک صاحب خوشبو لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بھی درست جملہ ہے، اس پر بھی ٹک کا نشان لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سبق کے اقتباسات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سوال، ذیل کے جملوں کی تشریح ماحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ جملہ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ یہاں سے یہ شروع ہوگا اور چلتے چلتے باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ یہاں تک یہ پورا اقتباس دیا جاتا ہے جس میں آپ کو سبق کا حوالہ اور مصنف کا حوالہ دینا ہوتا ہے۔ تو سبق کے حوالے میں صرف اتنا لکھیں گے کہ مندرجہ بالا جملہ نصابی کتاب میں شامل سبق اخلاق نبوی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ حوالہ مصنف میں آپ کا نام محمد شبلی اور خطاب شمس العلماء تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ مولانا شبلی ایک عظیم شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ المامون، الفاروق، الغزالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بلند پایہ تصانیف ہیں۔ شبلی نعمانی بے معنی طوالت سے گریز کرتے ہیں اور لمبی سے لمبی بات کو مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک صفحہ کا کام ایک سطر سے لیتے ہیں۔ شبلی کا دور مسلمانوں کی زبون حالی کا دور تھا، اس لیے ان کی تحریروں میں اہم خصوصیت اسلاف کے دینی، سیاسی، تہذیبی کارناموں کا تعارف کرانا ہے۔ وہ مسلمانوں کے کارنامے بیان کر کے ان کے جوش، ہمت، حوصلہ اور ولولہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تحریریں ایک مقصد کی خاطر لکھی گئیں۔ ان کی تصانیف سے ان کے عمیق مطالعے، تحقیقی انداز اور علمی بصیرت کا بھرپور تاثر ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخی، تنقیدی اور ادبی تصانیف میں اپنی کاوش کا حق پوری طرح ادا کیا۔ شبلی ایک کامیاب سوانح نگار و مورخ ہیں۔ ان کی تحریریں اصول پر مبنی ہیں۔
سوانے اور تاریخ کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ بحیثیت نقاد شبلی اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اقتباس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس جملے میں مولانا شبلی نعمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے بھی انتقام نہ لیتے بلکہ عفو درگزر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ کسی جانور تک کو بھی ایذا نہیں دی۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی درخواست کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی درخواست رد نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان اور نرم خو تھے، گھر میں ہنستے مسکراتے داخل ہوتے، محفل کے آداب کا خیال رکھتے اور کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت متانت سے اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے اور اہم بات کو 3 بار دہراتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو یاد رکھنا چاہے تو رکھ سکتا تھا۔ اسی طرح اس سبق کے اقتباس نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ ہند بن ابی حالہ جو گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اور آگے جا کر اس جملے پر ختم ہو رہا ہے، جس قسم کا آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ سبق کا حوالہ اور مصنف کا حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس جملے میں مولانا شبلی نعمانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے ایک صحابی ہند بن ابی حالہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم مزاج تھے، سختی بالکل نہ فرماتے تھے، کبھی کسی کی توہین اور بے عزتی نہیں کرتے تھے، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شکریہ کا اظہار کرتے تھے جو دوسرے شخص کے تسکین قلب کا باعث ہوتا تھا، طعام کے آداب کا خیال رکھتے تھے، کھانا جیسا بھی ہو کھا لیتے تھے چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو، کھانوں میں نقص نہیں نکالتے تھے، اسے برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ اسی طرح اس سبق کا اقتباس نمبر 3 ہے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ یہ جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور آگے جا کر یہاں ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ سبق کا حوالہ اور مصنف کا حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس جملے میں مولانا شبلی نعمانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار ملک حبشہ کے ایک حکمران نجاشی کے دربار سے چند سفیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کی۔ صحابہ کرام نے منع فرمایا کہ اس خدمت کے لیے ہم موجود ہیں، آپ خود کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کا حوالہ دیا جب قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر چند مظلوم مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وہاں کے حکمران نجاشی اور لوگوں نے مسلمانوں کا خیال رکھا اور قریش کے کہنے کے باوجود ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے نہ کیا۔ اس اقتباس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے کام سر انجام دیتے تھے اور کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو اوروں کو بھی شیئر کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔